وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سے خدایا حضور جانتے ہیں، نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا، حضور جانتے ہیں، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج 7 ستمبر ہے اور اس ماہ ستمبر میں 2 یوم دفاع ہیں۔ ایک 6 ستمبر کو ہم نے جو انڈیا کے ساتھ جنگ تھی اس میں اپنے ملک کا دفاع کیا تھا، اور 7 ستمبر یہ تاریخ منائی جاتی ہے، یہ دن منایا جاتا ہے جس دن ہمارے عقیدے کا دفاع ہوا تھا۔ تو گویا 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، تو 7 ستمبر یوم دفاع عقیدہ مسلمان ہے۔ 7 ستمبر یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو پہلی کسی ریاست نے، سلطنت نے سرکاری طور پر اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تھا۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ بہت بڑا کام تھا، اس سے پہلے وہ جہاں جاتے تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، اور ابھی بھی وہ اپنے آپ کو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں اور مسلمان ہی کہلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، یہ مال روڈ پر خون ہی خون ہے۔ حضرت صاحب بیان فرمائے تو حضرت صاحب کی تو سب آنکھوں دیکھا حال ہے اور سب آپ نے مشاہدہ کیا ہے، یقیناً انشاءاللہ کسی وقت آپ اس کو آپ بیان فرمائیں گے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دجال آئیں گے، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی مسلمہ کذاب جو ہے وہ اس دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کا جو ہے خاتمہ کیا، اس سے باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ لیکن یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کا دعویٰ نبوت جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا چیز بنی، کس بنیاد پر اس نے دعویٰ نبوت کیا، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو آپ خود فرمائیں زبان سے، یا آپ کسی عمل کو کریں، یا آپ کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور آپ اس کو ہونے دیں، اس کو حدیث کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ تمام جو حدیث قولی، فعلی، تقریری وغیرہ، اس کو حدیث ہی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا حدیث میں آیا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے وہ عمل کیا، یا سرکار کے سامنے وہ عمل ہوا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، اس کو جاری رہنے دیا، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ پھر حدیث کی بڑی قسمیں ہیں،
اسی طرح اگر کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو صحابی جو ہے ان کے اس طرح کے معاملے کو حدیث نہیں کہتے، اسے ایک اثر کا لفظ دیتے ہیں کہ یہ اثر ہے۔ اثر سے مراد اسی نماز اثر نہیں ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ اب کہتے ہیں تمہیں اثر نہیں ہوا، یہ وہ والا اثر ہے، تو اس طرح لکھا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اثر۔ جب ہم کتابوں میں لکھیں گے پڑھیں گے کہ بھی فلاں سے یہ اثر منقول ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ فلاں صحابی وغیرہ سے یہ بات منقول ہے۔ تو ایک اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے، آپ سے منقول ہے یا آپ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ زمین ہے ایسے ہی 7 زمینیں اور ہیں، اور ہر زمین میں آدم علیہ السلام کی طرح آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کی طرح نوح علیہ السلام ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام ہے، علی حاضر قیاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 7 محمد بھی ہیں۔ اب یہ امام باقی وغیرہ نے جب اس کو نقل کیا، اب قادیانی اس بات کو دلیل کے طور پر زیادہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو صحابی سے منقول ہے، تو یاد رکھیے اگر کوئی اس بات کو سامنے رکھے تو یاد رکھیے کہ علماء اہل سنت علماء اسلام کی اکثریت نے کہا کہ یہ بات ہے ہی من گھڑت، بعضوں نے کہا کہ یہ بات مجہول ہے، بعضوں نے کہا کہ اس کے چھوٹے ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، اور بعضوں نے جب تطبیق بھی کوئی کی، اس کی تعویل بھی کی، تو اس سے مراد یہ لیا کہ جب تشبیہ دی جاتی ہے کسی کو کسی سے تو من کل وجوہ تو نہیں ہوتی، ہر لحاظ سے تشبیہ نہیں ہوتی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ شیر ہے، اب جب اس بچے کو شیر کہا تو یہ شیر ہو جائے گا، تو جب ہم کہیں گے یہ بچہ شیر ہے تو اس سے کیا مطلب ہوگا کہ یہ دلیر ہے، بہادر ہے، بے خوف ہے، یہی تشبیہ ہوگی نا، ہر لحاظ سے تو تشبیہ نہیں ہوگی۔ تو پھر بعضوں نے کہا کہ یہ تشبیہ کسی ان کے انداز میں ہے جس انداز میں مراد یہ کہ جس طرح اس زمین پہ ممتاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر بھی کوئی اور ممتاز ہوگا، تو ممتاز شخصیات مراد ہے نہ کہ انبیاء جنہوں نے تطبیق بھی کی۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی تطبیق کرنی ہو، یہ تو اصل ہے نا، حدیث کی بھی کبھی کوئی ایسی بات حدیث میں بھی آ جائے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، تو تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس بات کو جو قرآن کے مقابل ہے اس کا انکار کر دیا جائے گا، ادروائز اس کو انکار کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو اثر ہے یہ قرآن پاک کے بھی بالکل الٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں، محمد الحم، یہ آیت کریمہ فرمایا کہ آپ جو ہیں کسی کے بھی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب جب یہاں فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن پہ فرمایا خاتم النبیین، قرآن کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حدیث کا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قرآن بھی حدیث بھی جب ایک چیز پر متفق ہو گئے، اس سے نیچے اب کسی کا بھی قول ہوگا اور وہ اس سے ٹکرا رہا ہوگا تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس اثر کو کوئی دلیل بنا کے پیش کرے تو پھر اس کا انکار کر دیا جائے گا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان میں دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی، انہوں نے تحذیر الناس میں اس کی ایسی کوئی تعبیر کرنا شروع کی کہ جس کی وجہ سے ایک راستہ بن گیا، اور اسی عبارت کی وجہ سے مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے علماء دیوبند کے فتاوی کی روشنی میں ان پر فتوی کفر لگایا، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی کے اوپر کوئی شخص بھی اس کی ایسی تعبیر کرے جو قرآن سے ٹکرائے یا حدیث سے ٹکرائے تو وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بات مولانا شفیع جو ان کے ہیں دیوبند کے بڑے اسکالر، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھی، تو لہٰذا جب انہوں نے الٹا اسلام معنی کیا تو نتیجہ حضرت نے فتویٰ بھی لگایا، اور
مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی موقع مل گیا اور اس نے بھی اسی اثر اور اسی تعبیر اور اسی عبارت کا سہارا لے کر اپنے آپ کو نبوت کا داعی بنا دیا اور نبوت کا دعویٰ دار ہو گیا۔ بہرحال یہ چونکہ اہم بات تھی کہ کبھی کسی وقت ایسے کسی سے بات ہو رہے اور وہ کہہ دے تو ہم لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں ہم بھی کہتے ہیں اچھا عبداللہ ابن عباس کو تو پہلے وہ ہے مفسر قرآن ہے اور ان کے لیے تو بڑا مطلب اعزاز ہے، تو ان کی بات ہے تو پھر کہیں کنفیوز نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی یہی ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ ایک دوسرا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئیں گے، تو یاد رکھیے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا بطور نبی اور رسول بن کر آنا اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا، اور ایک یہ ہے جو کوئی پہلے آیا ہوا ہے اس کا جو بھی حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت الہیہ ہے اس کا پلٹ کے واپس تشریف لانا، اس دونوں میں فرق ہے۔ مثلا ابھی اس مسجد میں جو شخص یہاں ہے یہ باہر جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ہم اسے کب کہیں گے؟ ایک بندہ 8 بجے مسجد میں آ گیا تھا، اب وہ باہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آ گیا 9:30 بجے، ہم کیا کہیں گے؟ یہ بندہ ابھی آیا ہے یا کہیں گے یہ تو 8 بجے سے آیا ہوا ہے؟ کبھی تفتیش ہوگی، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی تھانے میں آ جائے، ہاں جی یہ بندہ کہاں تھا؟ جی 8:15 ہو گئے۔ بھائی میں تو 8 بجے سے مسجد میں دیکھا ہی تو 8 بجے، یعنی جو پہلی دفعہ آیا اس کا ٹائم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل هذه الصلاه منا عزيزا پاک پروردگار اس پاکیزہ محفل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ یا اللہ سرکار عالم کے صدقہ میں تمام انبیاء کرام رسول اللہ نبی وسلم کے آباء کرام والدین کی سب تبارک و تعالی اور خصوصاً ختم نبوت ان کی یا اللہ پاک کو نظر کی دفعہ ازواج مزاد و مادر تمام سارے بزرگوں